کتاب دیکھ رہا تھا، نبی علیہ السلام کے پاس دو بندے آئے، وہ دونوں آپس میں اپنے نسب پر فخر کرنے لگے۔ یہ اپنا نسب بیان کر رہا تھا، وہ اپنا نسب بیان کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں فلانی ہوں، فلان شہزادے کا بیٹا ہوں، میرا دادا جان اتنا قوی تھا، میرا پردادا اتنا قوی تھا، کافی حد تک گنتے گئے اور اپنے آپ کو بہت اونچا حساب کر دیا۔ اور دوسرے سے کہا ارے تو کیوں خاموش ہے، تو بھی تو کچھ بتا دینا، کیا تیرا کوئی خاندان نہیں ہے، تیرا کوئی نام نسب نہیں ہے، کچھ بتا دے۔ وہ دوسرا بندہ عاجز بندہ تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے صرف یہ بات کہی، سنو، کہا میں فلانی ہوں، بن فلان ہوں، اور میرا ابا یہ نام ہے اور میرے دادا کا یہ نام ہے، اور ہم سب ابن الاسلام ہیں، ہم اسلام والے ہیں۔ یعنی اس دوسرے شخص نے عاجزی کر کے اسلام پر فخر کر دیا۔ کس پر فخر کیا؟ اسلام پر فخر کیا۔ جس طرح ہمارے یہ مولانا کسی سادہ طالب علم کو کوئی سردار زادہ یہ تانا دے دے، ارے مولوی صاحب قرآن کی لفظوں کو رٹ رٹ کے تمہیں کیا ملا ہے؟ مجھے دیکھو، میرے پاس گاڑی ہے، بینک ہے، بیلنس ہے، بنگلہ ہے، میرے پاس روپیہ ہے، میرے پاس نام ہے، میرے پاس شان ہے۔ ارے تو 3 سال سے قرآن کی لفظوں کو رٹ رٹ کے تجھے کیا ملا ہے؟ وہ حافظ صاحب بڑے فخر سے کیا کہے گا؟ کہے گا میاں میں فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا۔ تجھے تیرا بینک بیلنس مبارک، تجھے تیرا اسم و رسم مبارک، تجھے تیری تکبر و غرور مبارک، مجھے اپنا عاجزی اور قرآن کی وارثی مجھے مبارک۔ یہ دونوں بات کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جب میں نے رسول اللہ کہا تو آپ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں ایسے مقتدی کو پسند نہیں کرتا جو میرا منہ تکتا رہے اور کچھ اپنا منہ استعمال نہ کرے۔ جناب رسول اللہ عاشقوں کی طرح، یہ شام کو آپ نے دیکھا ہوگا درختوں پہ چڑیا بیٹھ جاتے ہیں اور کس مزہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پوری علاقے کو شور ہوتا ہے چڑیوں کے ذکر کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یہ چڑیا جو شور کر رہا ہے یہ اپنے آقا، اپنے محبوب اور جناب باری تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ جب یہ بات آئے گی نا اچھل کے بولو صلی اللہ۔ بھئی کمانا ہے نا، ہم آئے ہیں یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں نا۔ اس طرح نہ ہو کہ ایک جگہ کسی مولوی صاحب نے گرم گرم تقریر سنائی، خوب ہست ہاست، اس کے بعد جب باہر نکل گئے کسی نے کسی سے پوچھا ارے مولانا نے جوش سے تقریر کیا، کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے تو اور پتہ نہیں چلا، بس میں نے دیکھا کہ مولانا کا سر ہل رہا تھا اور کچھ کہہ رہا تھا، باقی کیا کہا یہ مجھے پتہ نہیں۔ ہمیں ایسا مقتدی نہیں بننا چاہیے، مضبوط مقتدی، آگاہ مقتدی۔ یہ بات ان دونوں کے ختم ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی نسب والی فخر و غرور والی بات سن لیا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 2 آدمی آئے، انہوں نے بھی بالکل یہی بحث کی جو ان دونوں نے بحث کی۔ ایک نسب پر فخر کر رہا تھا، دوسرا اسلام پر فخر کر رہا تھا۔ ایک نے یہ کہہ دیا، حضرت موسیٰ والی واقعہ میرے آقا بیان فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بحث چھیڑا۔ ایک نے کہا فلانا
تو مجھے پہچانتا ہے، جانتا ہے میں کون ہوں، میں فلان سردار کا بیٹا ہوں، میرا ابا سردار، میرا دادا سردار، میرا پردادا سردار. یہ گنتے چلے گئے 9 پشتوں تک، 9 پشت تک وہ تکبر غرور کرتا ہوا اپنے کفر والی نسب پر فخر کر رہا تھا. دوسرے سے کہا میاں تم بھی کچھ بتا دو. اس نے کہا میں اللہ کا غلام، میرا ابا کا نام فلان ہے، میرے دادا کا نام فلان ہے، ہم تو حضرت موسیٰ پر اور اس کے دین پر فخر کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. ان دونوں نے بحث کر کے چلے گئے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کلام شروع فرما دیا. بات چیت شروع ہوئی. کہا او میرے کلیم موسیٰ، جانتے ہو ان دونوں کی بحث کا کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، جو اپنے ذات پر فخر کر رہا تھا، جو اپنے کفر والی نسبوں پر فخر کر رہا تھا، دادا پردادا کا کام تھا ڈاکہ مارنا، کفر کرنا، غریب کا مال لوٹنا، یہ اسی دادا پردادا پر فخر کر رہا ہے. اے میرے کلیم اس کو سنا دو، اس کو کہہ دو وہ 9 کے 9 تیرے دادا پردادا ابھی سب جہنم میں جل رہے ہیں، اور 10واں تو بھی ہے، تو بھی مرے گا، جہنم میں جل جائے گا. اور وہ بندہ جس نے یہ کہا میں مسلمان ہوں، میرا ابا فلان ہے، میرا دادا فلان ہے، ہم سب اسلام والے ہیں، آگے کفر والے دادا پردادا کا نام نہیں لیا، ان پر فخر و غرور نہیں کیا. اس کو بول دو اے میرے کلیم، اس کو سمجھا دو تیرے باپ اور تیرا دادا دونوں جنت میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، تیسرا تو ہے، جب تو مرے گا تو بھی جنت میں ان کے ساتھ مل کے مزہ کرے گا. دوستو فخر کرو، اسلام پر فخر کرو، پارٹی پر فخر نہ کرو، قوم پر فخر نہ کرو، طاقت پر فخر نہ کرو، رنگ پر فخر نہ کرو، نام پر فخر نہ کرو، مال پر فخر نہ کرو. یہ آنے والے جانے والے چیزیں ہیں، آج ہیں تو کل کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اسلام وہ دائمی ہے، قرآن دائمی ہے، مسجد میں ذکر عبادت دائمی ہے. یاد رکھیے گا جب تک ہمارے اور آپ کے یہ جمعہ برقرار ہوتے رہیں گے، ان منبروں محرابوں پہ اذان کی آواز گونجتی رہے گی اور آپ جیسے مسلمان صفوں میں آ کے اللہ کا نام لیتے رہیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کی نظام کو چلاتا رہے گا. لیکن اگر یہ ختم ہو گئی نا تو پھر اللہ اس آسمان کے نیچے مجھے اور تم کو رہنے نہیں دے گا، اور اس زمین پر بھی مجھے اور آپ کو چلنے نہیں دے گا.